الرحمن الرحیم۔ آج فیصل آباد صفائی لائنز کلب کی جنرل باڈی میٹنگ ہے اور آج ہم نے میڈیکل کیمپ اسپیشلی ڈائبٹیز اسکریننگ کیمپ کے لیے ڈاکٹر جاوید شریف صاحب کو پلیٹینم لائن کلب سے یہاں ایز موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ انوائٹ کیا ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے حوالے سے وہ جو آج ہمارے ممبرز یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں ان کو لیکچر دیں اور ان کو اویئرنیس کے لیے کائنڈلی کچھ الفاظ۔ جی بہت شکریہ شاہین تبسم صاحب اور جتنے بھی صفائی لائنز کلب کے ممبرز یہاں پہ بیٹھے ہیں، خاص طور پہ عمر رحمانی صاحب، شاہین تبسم صاحب، افضال صاحب اور اسلم صاحب بڑے سینئر ممبر ہیں، یہ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور باقی ہمارے لائنز کے دوست جتنے بھی بیٹھے ہیں جن میں علی ہیں اور سید وقار ہیں اور بہت سارے لوگوں کے نام کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن میری طرف سے ان کو بہت بہت سلام، ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ اس خیر کے کام میں انہوں نے مجھے بلایا۔ دوستو، ایک آبزرویشن میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک بچہ جس نے نئی سائیکل چلانا شروع کی ہے، نئی سائیکل چلانا شروع کی ہے، تو آپ ذہن میں لائیں کہ جب وہ بچہ سائیکل چلاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ جب وہ نئی سائیکل چلانا شروع کرتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟ کہ وہ کانپ رہا ہوتا ہے، اس کا دھیان، اور لوگ ارد گرد کے چیخ رہے ہوتے ہیں ہینڈل کی طرف دیکھو، یہ کرو، بریک لگاؤ، ایسے ہی۔ لیکن وہی بچہ، وہی سائیکل، بہت زیادہ ٹریفک ہوتی ہے بڑی سڑک پہ اور وہ ہاتھ چھوڑ کے بھی چلا رہا ہوتا ہے، تو کس وجہ سے وہ پھر ایسے کرتا ہے؟ کیونکہ اسے سائیکل چلانے کے میکانزم کا پتہ چل جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جو لوگ زندگی کے میکانزم کو سمجھ جاتے ہیں، زندگی ان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے جو قرآن نے ہمیں بڑا سادہ اور سمپل فارمولہ بتایا ہے، وہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نرفع درجات من نشاء فوق کل ذی علم علیم، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا، یعنی کہ علم کے اوپر ہی بیس کرتی ہے آپ کی زندگی کی خوبصورتی کہ آپ کتنا جانتے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ نے پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی ایک برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے آپ کی زندگی کو صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے نا، تو آپ نے میرے ایک سوال کا جواب دینا ہے، بلکہ مجھے وہ جواب نہیں دینا، اپنے ذہن میں وہ بات رکھنی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور اس کا جواب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ذہن میں آیا ہے کہ 10,000، 20,000، 15,000، تو پھر آپ زندگی کے صحیح ٹریک پہ نہیں ہیں۔ یہ آپ کی کمائی نہیں ہے، پیسے آپ کی کمائی نہیں، آپ کا کردار، آپ کا وپار، آپ کا ویہار، آپ کی اچھی عادتیں، یہ آپ کی کمائی۔ اگر یہ زیادہ ہے تو پھر آپ اچھا کما لیتے ہیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں جن کو ہم سکہ رائج الوقت بولتے ہیں یہ آپ کی کمائی ہے، تو یہ آپ کی کمائی نہیں۔ تو آپ کی اصل کمائی آپ کا کردار ہے، اور لائنزم میں آنے کے بعد، دوستوں سے جڑنے کے بعد آپ کے لیے خیر کے بہت سارے رستے کھلتے ہیں، تو کوشش کریں کہ ان اپرچونٹیز کو ضائع نہ جانے دیں۔ اور جیسے آج ہم یہاں بیٹھے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہاں بیٹھے تھے ڈائبٹیز کا کیمپ کرنے کے لیے، خیر کے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہوا، ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا، بہت سارے لوگوں کے لیے ہم نے خیر کی باتیں کی، ان کو گائیڈ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صفائی لائنز کو بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ایسے خیر کے کام کرتے رہیں۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ آپ نے ٹریک پہ لے کے آنا اپنی زندگی کو کہ آپ کتنا کما لیتے ہیں، وہ آپ نے روز سوچا کرنا ہے، اور وہ آپ اپنی زندگی کو، اسے ہم سیلف ریفلیکشن بولتے ہیں، کہ آپ نے جج کرنا ہے کہ کتنے لوگوں کا دل توڑا ہے، کتنے لوگوں کا دل جوڑا ہے، کتنے لوگوں کے آپ کام آئے ہیں وسائل ہوتے ہوئے بھی، کیا وہ ان کے کام آ سکتے تھے لیکن آپ آئے نہیں، اور کتنے لوگوں کے آپ کام آ چکے ہیں۔
تو یہ آپ کی اصل کمائی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں مقبولیت ہے، اور اسی کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا رکھی، نہ کہ آپ کی سوچ، آپ کے وسائل آپ کی ذات کے ارد گرد گھومتے رہیں۔ کیونکہ اگر آپ آج جائزہ لیتے ہیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک بات مشہور ہے کہ وہ جب مسلم لیگ کے اجلاس کے بعد باہر آئے تو ایک جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا کہ قائد آپ نے ایسی قوم کو چنا ہے گائیڈ لائن کے لیے کہ جن کے پاؤں میں نہ جوتا ہے، نہ جسم کے اوپر کپڑا ہے، اور نہ ان کے پاس تعلیم ہے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ جب میں مروں اور اپنے خالق سے ملوں تو میرا خالق میرے کاندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح، یو ہیو پلیڈ یور رول، تم نے اپنا رول پلے کر دیا ہے۔ اصل میں ہمیں جو نمبر ملتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ کوشش کے نمبر ملتے ہیں، کامیابی کے ہم نہ گارنٹیڈ ہیں نہ ہمارے پاس اختیار ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں آپ کرتے رہیں، جیسے آج اسماعیل ویلی میں کوشش کی ہے، نیکسٹ بھی آپ کو جہاں لگے کہ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کسی بھی حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے، ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، کوئی اور چیز تقسیم کرنی ہے لوگوں کی ضرورت کی چیز تو وہ بھی کیجیے۔ میں اس حوالے سے آپ لوگوں کی ایکٹیویٹی کا حصہ بن کے بہت شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو کامیابی عطا کرے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔